ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی، ترجمہ قرآن کی کلاسز میں ہم کہاں تک پہنچ چکے تھے بھائی؟ ہم اسماء موصولہ ہم نے وہ ٹاپک کور کر لیا تھا. آج ہم جو ہے وہ حروف عطف کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں بھائی. تو پیج نمبر کیا بھائی؟ حروف عطف کا پیج نمبر 8. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ کو کچھ حروف عطف دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. حروف عطف کی بنیادی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پہلے لکھی ہوئی ہے. دو حروف یعنی وہ حروف جو دو اسما یا دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حرف عطف یا یہ سارے حروف عطف ان کو جوڑنے کے لیے یہ حرف عطف استعمال ہوتے ہیں. ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف کے اثر کو اپنے سے بعد والے حرف پر یا اسم پر منتقل کر دیتے ہیں. جی بالکل، یہ درمیان میں آتے ہیں. یہ بات دوبارہ سنیں کہ ان کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف یا اسم کی جو بھی اثر ہوتا ہے اس کو اپنے سے بعد والے اسم پہ منتقل کر دیتے ہیں. بالکل، دو جملوں کو بھی جوڑتے ہیں، لیکن اس کی ایگزامپل آئے گی آگے جب ہم انالائسس کریں گے. یہ بھی ایک بات تھی، انہوں نے بتا دی، وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ دو اسموں کو بھی جوڑتے ہیں اور دو جملوں کو بھی جوڑتے ہیں. لیکن وہ آگے دیکھیں کیسے جوڑتے ہیں، اس میں تھوڑی تفصیل ہے. تو اب یہ بات جیسے کہ یہاں پہ آ رہی ہے کہ اپنے سے پہلے والے کا اثر اپنے سے آگے جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں. جیسے کہ کیا ایگزامپل لیں گے بھائی آپ؟ یہ آ گئی ماؤن او لبن. تو آپ دیکھیے ماؤن کون سی حالت میں؟ حالت رفع میں. تو اس کے بعد والا بھی حالت رفع میں ہی ہے، یعنی جو اثر اس کا تھا وہی اس کا ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ کچھ بنیادی باتیں حرف عطف کے حوالے سے. اور حرف عطف کون کون سے آپ کے پاس؟ بہت معروف وا یعنی اور. ٹھیک ہے. او یا کیا معنی بھائی اس کے؟ ہاں، آپ نے صرف یہ پڑھے ہوں گے وا یا او. یہاں پہ اور آپ کو بتا رہے ہیں. ہاں ہاں بالکل ایسی. یہاں پہ کچھ اور بھی بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، کچھ ایکسٹرا بھی بتا رہے ہیں. تو وا یا او مانے یا، پھر فا بھی ہے پس، اور تو کے معنوں میں یہ یوز ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ثم بھی ہے، یہ پھر کے معنوں میں بھی یوز ہوتا ہے. فا اور پس فا اور ثم میں تھوڑا فرق ہے، اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر لیکن تو لیکن کے معنوں میں یوز ہوتا ہے. اور بلکہ بہرحال یہ حروف عطف ہیں، جب ان کا استعمال کریں گے تو اور بات کھل کے آ جائے گی. ابھی کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے اس کے حوالے سے آ گئی ہیں. فا اور ثم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. فا وہاں یوز ہوتا ہے جب یوں کہہ لیں کہ قلیل مدت، کم وقت کا استعمال ہو، وہاں پہ فا یوز ہوتا ہے. جیسے کہ بات آتی ہے نا، کہا جائے کہ بھائی حامد داخل ہوا ایک کمرے میں. ٹھیک ہے. حامد دخل زید فحامدن، یعنی زید کو لے لیں، یہاں زید لکھا ہوا ہے. زید داخل ہوا ایک کمرے میں، اور اس کے کچھ ہی سیکنڈ بعد حامد داخل ہو گیا. تو میں پھر کس کا یوز کروں گا؟ میں فا کا یوز کروں گا. دخل زید، زید داخل ہوا، فحامد پس حامد داخل ہوا. ہاں پھر حامد داخل. ٹھیک. پس حامد داخل ہوا. فا وہاں یوز کرتے ہیں. اور تھوڑا کلی یعنی زیادہ مدت ہو، یعنی زید داخل ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے 1 گھنٹے بعد حامد داخل ہوا، یا 2 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد حامد داخل ہوا، پھر اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ثم. ٹھیک ہے. یعنی زید داخل ہوا یا داخل ہوا زید، پھر کون داخل ہوا بھائی؟ حامد. یہ بھی ذرا فا اور ثم میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کو بھی نوٹ رکھیں، کبھی آگے جا کے جملوں میں ہم دیکھ بھی لیں گے. ٹھیک ہے بھائی. ہاں بالکل. بھائی یوں کہہ لیں کہ ایک تو بہت زیادہ کم ہے کہ کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ داخل ہو گیا، ایک ذرا طویل ہے کہ 1-2 گھنٹے بعد تو زیادہ مدت آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ذرا بنیادی فرق تھا فا اور ثم کے حوالے سے، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. اچھا جی، تو یہ حروف عطف، بس ان کا چیپٹر یہیں تک تھا. ہم پہلے پڑھ کے بھی آ چکے ہیں، کچھ بنیادی باتیں یہیں تک تھیں بس حروف عطف کے حوالے سے، اور زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. مجھے یاد آ گیا بھائی، یہ واو
اور اس واو میں اور اوپر والے واو میں، اوپر والا واو کون سا گزرا بھائی؟ قسم والا، فرق ہے، ٹھیک ہے، وہ شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ درمیان میں آتا ہے، اور اس کے پہلے والا اسم جس حالت میں ہوتا ہے اس کے بعد والا اسم بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اب ذرا فرق رکھیے گا، اب بہت ساری چیزیں سیم سیم آئیں گی. ہاں ایسے ہی نا کہ اس کے بعد والا اسم تو حالت جر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ دو اسموں یا دو جملوں کے یا دو الفاظ کے درمیان میں آتا ہے بالکل. اور ہاں وہ شروع میں ہوتا ہے. اچھا پھر حالت اور وسعت میں، حالت اور وسعت میں یعنی آسان عربی گرامر میں آپ نے یہی قاعدہ پڑھا ہے ابھی تک کا کہ سیم رہتے ہیں اس سے پہلے والا اسم اور بعد والا حالت کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کی طرف، ٹھیک ہے بھائی، حروف مشبہ بالفعل کی طرف. حروف مشبہ بالفعل جو فعل کے مشابہ حروف ہوں انہیں ہم کہتے ہیں، یعنی حروف مشبہ بالفعل کسے کہتے ہیں؟ جو فعل کے مشابہ ہوں ان حروف کو ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. یہ کل 6 آپ کے پاس یہاں پہ لکھوائے گئے ہیں. اچھا حروف مشبہ بالفعل وہ فعل کی طرح کیسے ہوتے ہیں یہ بات ابھی نہیں سمجھیں گے، یہ ٹائم لگے گا تھوڑا نا، تھوڑی الجھاؤ والی بات ہے. اچھا پھر ان کو ہم انا اور اخواتها یہ بھی کہتے ہیں، ان کا ایک اور نام یہ بھی ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ حروف مشبہ بالفعل، فعل سے مشابہ رکھنے والے حروف، اور یہ کل کتنے ہیں سر؟ 6 ہیں. اور ان 6 کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں، یہ بھی ایک اس کا نام دیا جاتا ہے. اچھا بھائی پہلا ہے انا. انا کس معنوں میں یوز ہوتا ہے؟ بے شک کے. پہلے اس کے معنی دیکھ لیں پھر اس میں کچھ تفصیلی بات بھی کر لیتے ہیں. یعنی یہ اعرابی تبدیلی بھی لاتے ہیں اور معنوی تبدیلی بھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں تبدیلی لاتے ہیں. تو ابھی ہم دیکھ لیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معنوی تبدیلی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو انا جو ہے وہ تاکید کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک کے. اور انا بھی تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک کے. اور اس کے معنی کے لیے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر اس کے معنی آپ کو کے لیے ہی دکھیں گے، ٹھیک ہے بھائی. ہاں ہاں ابھی ابھی مثال دی، اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے، اس کی مثالیں دیکھ ذرا. پھر کانا گویا کے، ٹھیک ہے، لاکنہ. اچھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہاں دیکھ لیں بہت کلیئر ہے. انا بے شک، ٹھیک ہے، انا بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے اور کے معنی میں. کانا گویا کے، لاکنہ لیکن، لیتا کاش کے معنوں میں، لعل شاید کے معنوں میں بھی آتا ہے اور تاکہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہ دونوں معنوں میں آتا ہے. اب ذرا اس کو ہم ہاں تو نہیں نہیں اس کا میں بتاؤں گا کیوں میں کہہ رہا ہوں تاکہ کا لفظ. اصل میں جب یہ درمیان میں آتا ہے تو ہم تاکہ کا مفہوم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں آگے کی تفسیر کچھ یوں بھی ہے، جب یہ مخلوقات کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو پھر نسبت الگ ہو جاتی ہے، مطلب معنی چینج ہو جاتے ہیں. وہ پھر آگے کی تھوڑی باتیں ہیں، ابھی تک یہاں اتنا نہیں. اچھا جی آپ ذرا یہ دیکھ لینا نا، یہ اہم چیزیں آ رہی ہیں. یہ حروف مبتدا سے پہلے آتے ہیں، پہلی چیز، اور اسے اپنا اسم بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے حالت نصب میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس بات کو سمجھتے ہیں ذرا نا، تھوڑی سمجھنے والی بات ہے. اور خبر کو حالت رفع میں ہی رہنے دیتے ہیں، یعنی خبر پہ کوئی چینجز نہیں کرتے، ٹھیک ہے. انا جب بھی آئے گا تو اپنے سے بعد والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا، یہ حروف مبتدا سے پہلے آتے ہیں. اب یہاں پہ ایگزامپل دیکھیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے اور رحیم ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مبتدا کون ہے بھائی؟ اللہ کا اسم، ٹھیک ہے، مبتدا ہے. ہم نے مبتدا کے بارے میں پڑھا، مبتدا کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ رفع میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. اور اس کی خبر کیا ہے بھائی؟ یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر میں انا کو ہٹا دوں، انا کو ہٹا دوں تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ، ٹھیک ہے، غفور، ٹھیک ہے. تو انالائسس کیا کریں گے؟ اللہ کا اسم کیا ہے بھائی؟ مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور غفور جو ہے وہ خبر ہے. کوئی مشکل بات اس میں؟ ٹھیک ہے. لیکن جب انا داخل ہوتا ہے، انا داخل ہوتا ہے پھر ہم اس کو مبتدا نہیں کہتے، ہم اسے انا کا اسم کہتے ہیں، کیونکہ انا اس کو کیا کر دیتا ہے؟ حالت نصب میں کر دیتا ہے، یہ منصوب ہو جاتا ہے. تو گرامٹیکلی پھر اس کو ہم مبتدا نہیں کہتے، چونکہ اگر مبتدا بولیں گے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اب وہاں پھنس جائیں گے. تو پھر گرامر کی اصطلاح ہم اسے کیا کہتے ہیں سر؟ انا کا اسم کہتے ہیں.
ٹھیک ہے بھائی، یہ کیا ہو جاتا ہے انا کا. اور جب یہ انا کا اسم ہو گیا تو یہ کیا ہوگا انا کی خبر. ٹھیک ہے سر، ہاں انا کی خبر، انا کی خبر، انا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اسم انا، خبر انا، وہ یہی ہوتا ہے انا کی خبر، انا کا اسم. ٹھیک ہے بھائی، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے یہ؟ کلیئر ہے؟ آگے چلیں بھائی. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. جب انا چینجز کرتا ہے تو پھر ہم اسے مبتدا نہیں کہتے اس کے بعد والے اسم کو، ہم کہتے ہیں انا کا اسم ہے یہ اور انا کی خبر ہے یہ. ٹھیک ہے سر. اور انا اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب میں کر، یعنی صرف انا ہی نہیں، یہ سارے کے سارے اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتے ہیں حالت نصب ہے جر میں نصب میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب میں کر دیتے ہیں. اب جہاں بھی یہ لفظ آئیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھائی اس کے بعد آنے والا اسم کہاں ہوگا، حالت نصب میں ہوگا. اور پھر یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اب ہم اسے مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ اسم و انا، اور ہاں انا کی خبر اور انا کا اسم. یہ چیز ابھی ہم دیکھتے ہیں. چلے بھائی آگے. اب دیکھیں انا کا استعمال. تو انا معنوی تبدیلی بھی لاتا ہے، اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے. معنوی تبدیلی کیا لاتا ہے کہ جملے کے اندر تاکید کا مفہوم آ جاتا ہے، بے شک. ٹھیک ہے. اعرابی تبدیلی کیا لاتا ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. دو چیزیں یاد رہیں گی بھائی. اب دیکھیں بے شک کے معنوں میں بھی آتا ہے، یقیناً کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور انا جملے کے شروع میں آتا ہے. تیسری چیز، انا جملے کے شروع میں آتا ہے. انا تاکید کے مفہوم پیدا کرتا ہے، اعرابی تبدیلی لاتا ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور انا جملے کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے سر. اب دیکھیں ان اللہ غفور الرحیم. اچھا، اللہ کا اسم حالت نصب میں کس کی وجہ سے، انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے بھائی. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے. اچھا بھائی انا کو دیکھ لیا. اب آگے دیکھتے ہیں انا کے حوالے سے. انا بھی جو ہے وہ تاکید پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے شک کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کس کے معنوں میں آتا ہے، کے معنوں میں. کہاں بیچ میں؟ ہاں میں بتا رہا ہوں. یہ جو انا جو ہے نا، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا انا شروع میں آتا ہے، انا بیچ میں آتا ہے، انا درمیان میں آتا ہے. ہاں دیکھیے اگزامپل نیچے لکھی ہوئی ہے بھائی، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور زیادہ تر یہ کس کے معنوں میں آیا ہے، یہ کے معنوں میں آیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے. انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے لیکن زیادہ تر یہ کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے. اور آپ دیکھیں اس کے بعد والا اسم بھی نصب پہ. ٹھیک ہے سر، کوئی پرابلم اس میں، کوئی مسئلہ؟ ابھی آسان چل. انا پہلے آتا ہے، انا ہاں درمیان میں آتا ہے. ایک اور فرق ہے، وہ تھوڑا مشکل فرق ہے، وہ آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب کا انا کے حوالے سے آ جائیں. تو کا انا جو ہے وہ گویا کے تشبیہ دینے کے لیے یوز ہوتا ہے. کا انا کس کے لیے یوز ہوتا ہے، تشبیہ. دیکھیں جیسے کہ آتا ہے کأنک علی اسد، گویا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر ہیں. ٹھیک ہے. تو کأنہ گویا کے لیے. اچھا آپ پھر دیکھیں تو کأنہ کے بعد آنے والا اسم کیا ہے سر، نصب. تو کأنہ کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے آ گئی. پھر لیتا، لیتا بھی آیا قرآن مجید میں، بہت اس کا ذکر ہوا ہے. جتنے بھی کاش ہیں اس میں وہاں پہ جو ہے وہ لیتا کا ذکر ہوا ہے. جیسے دیکھیں لیتا کا معنی کیا ہے، کاش، اظہار افسوس، ایسی آرزو جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، وہاں پہ لیتا آتا. ایسی آرزو جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو. آخرت کی، آخرت بالکل ابھی کی بات کر سکتے ہیں. جیسے کہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، تو آخرت کے حوالے سے بات ہوگی نا. کاش میں مٹی ہوتا، کاش میرے اعمال دکھائے نہ جاتے. ٹھیک ہے. کاش میں ان کو اپنا دوست نہیں بناتا. وہاں پہ ہر جگہ لیتنی لیتنی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لیت الشباب عائدون، کاش جوانی لوٹنے والی ہوتی. بہرحال
اب تو نہیں ہے. تو کاننا گویا کی تشبیہ کے لیے، اور لیتا کاش اظہار افسوس، جیسے کہ یہاں پہ آئے گا لیتا شبابا عائدون. ٹھیک ہے بھائی، اپنے بعد آنے والے اسم کو یہ بھی حالت نصب میں کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں بھائی. کاننا ہو گیا، لیتا ہو گیا، اور اب ہم چلتے ہیں لاکننا. لاکننا آپ دیکھیں لیکن کے معنوں میں یوز ہوتا ہے لاکننا. کس کے معنوں میں؟ گزری ہوئی بات کی وضاحت کرنے کے لیے. دیکھیں لیکن کے معنوں میں تو یوز ہوتا ہے، لیکن کے معنوں میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی تفصیل بھی دی ہوئی ہے کہ گزری ہوئی بات کی وضاحت کے لیے. ہاں لاکنہ لیکن ہے نا، جیسے لکھا ہوا ہے لاکنہ عذاب اللہ شدید. اچھا اب اس کے بعد آنے والا اسم، جی جی کاننا شروع میں ہی آئے گا، شروع میں ہی آئے گا، ابھی تک شروع میں ہی آئے گا وہ. دیکھیں بھائی لاکنہ عذاب اللہ شدید، لاکنہ عذاب اللہ شدید، اپنے بعد آنے والے اسم کو یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ حالت نصب میں. اچھا لیکن کے لیے آتا ہے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اچھا اب یہ جو بات لکھی نا، تھوڑی اور تفصیل یہاں پہ آ گئی کہ گزری ہوئی بات کی وضاحت کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ قرآن مجید میں آیا نا، دیکھیے پوری آیت کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ نیچے لکھا ہے، میں نے آیت لکھ بھی دی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت اور شدید ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت اور شدید ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے. ہاں ہاں ٹھیک، میں بس ابھی یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گزری ہوئی بات کی وضاحت کر رہا ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پہ ایک بات گزر چکی تھی کہ تم دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. لیکن میں گزری ہوئی بات اس اعتبار سے کر رہا ہوں، ہاں جملے کے اعتبار سے. ہاں بالکل بالکل بالکل، کہ لیکن اس کی وضاحت کر رہا ہے، گزری ہوئی بات کی وضاحت. یہ ایک اور آپ کے سامنے ایڈیشنل بات آ گئی، جیسے اس سے بات واضح نہیں ہوتی نا. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے، سخت ہے. چلے آگے چلتے ہیں. یعنی اس بات کی وضاحت کے لیے جو ہے وہ یہ لیکن آیا ہے. اچھا بھی آگے چلتے ہیں. اب آگے لعل. لعل جملے کے شروع میں ہو تو شاید، اسی لیے میں آپ کو روک رہا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے بھائی، جملے کے شروع میں ہو تو شاید، اور جملے کے اینڈ میں ہو تو درمیان میں ہو تو تاکہ کا مفہوم. جیسے کہ وہ قرآن مجید کی آیت بھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کون سی آیت ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. چلے بھائی. اچھا آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ لاکنہ نے بھی اپنے بعد آنے والا اسم کیا کیا؟ حالت نصب میں. اور دیکھیں لعل کے بعد آنے والا اسم بھی نصب میں ہے سر. ٹھیک ہے، خالدن. ٹھیک ہے جی. تو اب آگے چلتے ہیں. اب یہ کچھ ایگزامپل ہیں، یہ کچھ ایگزامپل ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جیسے کہ آپ دیکھیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، انش شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. صحیح ہے، انا اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب پہ کر دیا. ٹھیک ہے بھائی. انہ لقرآن کریم، انہ قرآن کریم. جی بھائی، جی بھائی سوچیں. نہیں تو بے شک وہ کا ترجمہ کیسے آپ نے کر دیا؟ ہو کا ترجمہ تو نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ لوگوں کو وہاں لے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا ترجمہ کیا بے شک وہ، یہاں سے دیکھیں کہ آپ نے ایسے کر دیا. اچھا اب میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ذرا دیکھیں. ابھی آپ دیکھیں، ترجمہ کریں ذرا آپ اس کا. بس کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ربہ، ترجمہ یہ کریں گے نا سر آپ. تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ بھائی آپ اس کا ترجمہ وہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ میں نے آپ کو بتایا ربہ، آپ کہہ رہے ہیں اس کا رب. بھائی یہ ہما ہم، یہ ضمائر کون سی ہیں؟ یہ ضمائر نہیں، یہ ضمائر متصلہ ہیں، جڑی ہوئی آتی ہیں. اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا، اس کے، تیرا. میں بولوں ربو کا، آپ کا رب، تیرا رب. ٹھیک ہے نا بھائی، ایسے ہی نا. یہاں تک تو ہم نے پچھلا اکارڈنگ ٹو پچھلا ہم ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک، ہاں ٹھیک ہے تاکید کے لیے. اب ایک استثناء سن لیں. جب یہ ضمیر
انا کے ساتھ آتی ہیں تو ان کا ترجمہ یہ والا نہیں ہوتا، ضمائر متصلہ والا نہیں ہوتا، ان کا ترجمہ ضمائر منفصلہ والا ہوتا ہے. ہوا، ہے نا، ہوا حامدن، وہ حامد. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جب یہ ضمائر متصلہ، یہ ضمائر متصلہ، انہو، ہاں بے شک وہ حامد ہے، بالکل ٹھیک ہے. بات واضح بھائی؟ یہ ضمائر متصلہ جب یہ انا کے ساتھ آئیں گی تو ان کا ترجمہ پھر متصلہ والا نہیں ہوتا، منفصلہ والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منفصلہ والا کون سا ترجمہ ہوتا ہے؟ وہ دونوں، وہ سب. اسی لیے ہم نے کہا بے شک وہ. ٹھیک ہے، جب یہ ضمائر متصلہ انا کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ منفصلہ والا ہوتا ہے، متصلہ والا نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پہ کیا گیا ہے کیا سر؟ بے شک وہ. ٹھیک ہے سر، یہ یاد رہے گا، صحیح ہے. اور ایک تو ضمائر متصلہ ہیں، جڑی ہوئی ضمائر، ٹھیک ہے، ہو، ہما، ہم، ایسے ہی نا بھائی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حالت جر میں بھی آتی ہیں، حالت نصب میں بھی آتی ہیں. حالت جر میں کب آئیں گی؟ جب یہ مضاف الیہ بنیں گی. قلموں کا، بات یاد آ گئی بھی، قلموں کا، تیرا قلم، میرا قلم، صحیح ہے. جب یہ مضاف الیہ بن کے آئیں گی تو حالت جر میں آئیں گی. اور یہ ابھی کیا بن کے آ رہی ہیں؟ یہ ابھی نصب میں آ رہی ہیں، کیونکہ انا اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب. جب یہ ضمیر مضاف الیہ بن کر آئیں گی متصلہ والی تو حالت جر میں آئیں گی. جب یہ ضمیر انا کے ساتھ لگ کر آئیں گی تو حالت نصب میں آئیں گی. سمپل سی بات ہے. انا آ گئی نا پہچان؟ انا بھائی یہ اب دیکھیں، میں آپ سر دیکھیں، بڑی سادہ سی مثال ہے نا، دیکھیں. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں یہ تو ہوگا، لیکن کیسے لکھوں گا؟ بس سن لیں آپ، لکھنے میں ٹائم لگ جائے گا بہت. دیکھیں انہو آیا ایک جگہ، ٹھیک ہے، ایک جگہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا قلموں کا، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا بھائی یہ ضمیر متصلہ کس کے اندر؟ نصب کے اندر ہے، کس کے اندر؟ جر کے اندر. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ نے دیکھا ہو کے آگے انا ہے تو آپ نے کہا بھائی انا اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب کے میں کرتا ہے، اسی لیے یہ ضمیر نصب کے اندر. حالت پتہ چل گئی آپ کو؟ ہاں اس کو وہ کوئی نہیں، وہ پیش زیر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے سر. نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بھی بتائی تھی یہ ضمائر، یہ بنیادی بات پہلے دن بتائی تھی، بنیادی بات. دیکھیں میں نے کہا تھا یہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہم نصب اور جر کہتے ہیں کیونکہ یہ نصب کی جگہ پہ یوز ہو رہے ہیں تو ان کو نصب کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جر کی جگہ پہ یوز ہو رہے ہیں تو ان کو جر کہہ رہے ہیں. اب یہی ہو انا کے ساتھ آ رہا ہے، صحیح ہے، تو نصب میں کیوں؟ ان کے بعد آنے والا اسم نصب میں ہوتا ہے، انا کے بعد. اب یہی ہو قلم کے بعد آ رہا ہے تو وہاں قلم مضاف ہے اور بعد آنے والا اسم کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ، تو یہی ہو وہاں پہ حالت جر میں. ٹھیک ہے بھائی، یعنی وہ پورا کا پورا لنک بن رہا ہے. بات واضح سر؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بالکل نصب میں جائے گا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، بالکل ایسے بتا دیا. وہ تو میں ہاں ٹھیک ہے بالکل، ہاں بالکل بھائی. دیکھیں بھائی یہ بات کلیئر ہے بھائی، آگے چلیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں انہو، تو اب آپ دیکھیں انا اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت نصب میں کہتے ہیں، اور جو نصب میں ہوگا وہ انا کا اسم ہوگا. یہ انا کا اسم ہے سر، اور یہ انا کی خبر ہے. ٹھیک، کوئی مسئلہ؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اور بات واضح ہوگی جب ہم انالائسس کریں گے. اب آ جائیں انی، ٹھیک ہے، یہ بھی یہی بتا رہے ہیں انی لگا من الناصحین. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلتے ہیں، اور بھی ایگزامپل ہوں گی. اچھا یہ لام تاکید ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھ لیں گے لام تاکید. ابھی ایک ہی دن میں ہم بہت کچھ نہیں پڑھ سکتے بھائی، یہ وہی ایگزامپل ہے. آپ نے لا بھی 3 طریقے کے پڑھ لیے،
ایک جزم والا. اب یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں, لام تعریف, جزم. پھر ایک لام جو ہے وہ کون سا آتا ہے, زبر زیر والا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ایک اور لام ابھی دیکھیں گے سر, اس کو ابھی رہنے دیں, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, انک میتون و انہم میتون, آپ دیکھیں ان کا استعمال ضمیر متصلہ کے ساتھ, ٹھیک ہے بھائی. اب ہم ان سے پوچھیں بھائی ان کا اسم کون ہے بھائی, اس میں ان کا میتون, اچھا حرف عطف بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کا اسم کون ہے سر, بھائی سمپل سی بات ہے نا سر, یہ کہا ہے نا ان کا اسم, ٹھیک ہے. ان کا اسم, میں بولوں ان کی خبر کہاں ہے بھائی, بہترین بہترین خبر, ہو گیا انالائسس. اور خبر اور وہ اسم انا بن کے کیا بن جاتا ہے, جملہ اسمیہ. بہرحال ہم ابھی انالائسس تو نہیں کر رہے, لیکن بہرحال اب آپ لوگوں کو آ گیا, ٹھیک ہے بھائی. تو پھر یہاں بھی دیکھ لیں انی, اور پھر لعلکم, ہاں اب وہ آپ لوگ کر لیں سر, سب کا میں کراؤں گا تو پھر چائے کا وفا ہو جائے گا. انہم, وہ ضمیر چینج ہو گئی بھائی, انہم, ٹھیک ہے. میتون, ٹھیک ہے بھائی. لعلکم تعقلون, لعلکم شاید کہ تم سمجھ سکو, ٹھیک ہے. آپ ذرا اس میں بتائیں کہ لعل, بڑا اچھا یہ وہ ہے جملہ ہے. آپ دیکھیں تو اس میں حرف بھی آ رہا ہے, اسم بھی آ رہا ہے, فعل بھی آ رہا ہے, تینوں کے تینوں. وہ کہتے ہیں نا ہم کہ بھائی اسم فعل حرف یہ کسی جملے کا مجموعہ ہوتے ہیں, یعنی اسی سے جو ہے وہ جملے بنتے ہیں. تو نا آپ دیکھیں تینوں آ رہے ہیں. لعل کیا ہے سر, میں نے کہیں لکھا ہوا ہے, ابھی دیکھیں حرف آ گیا سر, ہاں وہ مشبہ بالفعل ہے لیکن حرف. اب ہم آگے چلتے ہیں, لعلکم تعقلون, شاید کہ تم سمجھ سکو, ٹھیک ہے بھائی. آگے چلتے ہیں اور دیکھیں آپ, انہ هو الغفور الرحیم, انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آگے دیکھیں, انہم هم السفہاء, بے شک وہی بے وقوف ہیں, ٹھیک ہے, وہی بے وقوف ہیں. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹھیک ہے بھائی. اس میں کوئی پریشانی, آگے چلیں. بے شک وہی غفور الرحیم, حسر کا مفہوم آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بھی دو انالائسس ہو سکتے ہیں, اس کے بھی دو انالائسس ہو سکتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں, اگر آگے میرے پاس وہ سلائڈ ہو تو وہاں میں آپ کو بتا دوں گا, ورنہ پھر واپس آ کے اسی کو بتا دوں گا, ٹھیک ہے. نہیں, بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی, بریکٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی, اصل میں ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف, ٹھیک ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے, ٹھیک ہے بھائی. کیا کریں اس کا, نہیں بھائی دیر ہو جائے گی. میں بتا رہا تھا اس میں حرف بھی آ گیا, فعل بھی آ گیا, اسم بھی آ گیا. لعل حرف ہے, حرف مشبہ بالفعل, حرف آ گیا. اور کم ضمیر ہے, پروناؤنس, وہ اسم کے اندر آتی ہے. تعقلون فعل آ گیا, ٹھیک ہے. اور یہ مضارع کا فعل ہے, مضارع آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے اس لیے میں نے سپ کر دیا, ٹھیک. تو اچھا یہ کچھ غلط جملے تھے, یہ ان کو صحیح کرنا تھا. اب یہ آپ کے گھر کا ہوم ورک ہے, ٹھیک ہے. انا انت صادقون, تو اب آپ کو دیکھ کے لگانا بھائی انا انتا, بے شک حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمائر منفصلہ نہیں آ سکتی, یہ غلط ہے. یہاں یہی دے دیا آپ کو, ٹھیک ہے, یہ غلط. وہاں کیا ایڈ کیا آپ نے, ان کا صادقون, ٹھیک ہے سر. اب یہ گھر میں آپ لوگ پریکٹس کیے گا اس کی, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ لعل ہوا مریضن, اب یہ جملہ غلط ہے. ضمائر حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمائر کون سی, منفصلہ, جو الگ والی ہوتی ہیں, یہ دیکھیے نا سر, ہاں وہ نہیں آ سکتی. اور پیچھے بھی جو آئی تھیں, یہی بڑی اہم بات ہے, ہاں لیکن اس سے پہلے ضمائر متصلہ آئے گی, ٹھیک ہے سر, فرق ہے. تو لعلہ مریضن, ٹھیک ہے بھی. تو اب یہ آپ لوگ دیکھیے گا, یہ آپ لوگ گھر کا ہوم ورک ہے, کافی زیادہ اگزامپل ہیں, ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ لیہم لکھ دیا تھا, ہاں لیہم نہیں ہے بھائی, بلکہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, معذرت, سوری, چھوڑ دیں اس کو. یہ لام تاکید ہے, اس کو جب میں پڑھاؤں گا تو پھر دیکھ لیں گے. اچھا یہ ایک پیج آ گیا, تو بہرحال 1-2 منٹ ہے, میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں.
انہم ہم السفہاء، ٹھیک ہے، انہم ہم السفہاء. تو دیکھیں ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہاں ہاں، نہیں یہ ملانے والا ہوں میں، انہم یہ متصلہ والا ہے، ٹھیک ہے. اس کا انالائسس کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا کہ میں نے کہا بھائی ان کا اسم کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، صحیح نا. اور یہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ ضمیر آ گئی، ٹھیک ہے، اور یہ خبر آ گئی. ان کا اسم، ان کی خبر، جملہ ہو گیا پورا، ٹھیک ہے بھائی. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہاں، ہیں؟ وہی بنے گا، بے شک وہی ہاں بالکل، یہ حصر کا آئی ہے نا سر، وہی کہاں سے آ رہا ہے حصر، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا، آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. اور کہیں کہیں انالائسس ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیں تو یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر پہ ال لگایا ہوا ہے حصر کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا ہو گیا بھائی، یہ خبر ہو گئی بھائی، ٹھیک ہے. یہ پورا کیا بن گیا، جملہ. اور یہ پورا جملہ بن کے خبر ہے کس کی، سوری انا کی، ٹھیک ہے بھائی. کوئی مسئلہ، دونوں انالائسس صحیح ہیں. جب آپ انالائسس کریں گے نا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایسے بھی انالائسس کر سکتے ہیں آپ، ایسے بھی انالائسس کرتے ہیں، ترجمہ سیم ہی ہوگا دونوں کا، کوئی فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اب یہ پورا جملہ بن کے کسی خبر ہے انا کی، اور یہ کیا ہے، اسم، انا کا اسم، پورا جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے بھائی. ہاں نہیں پھر بھی جملہ بن جائے گا، پھر تو مبتدا خبر سمپل بن جائے گا بھائی. دیکھیں نا یہ غائب کر دیا، جب آپ نے غائب کر دیا تو الٹ آئیں گے یہاں سے آپ، مبتدا وہ اسم انا اور خبر انا، انا کا اسم، انا کا خبر، جملہ اسمیہ. ہاں بالکل بالکل، وہ تو پھر بنیادی قواعد، ترجمہ سیم ہی رہے گا سر، کوئی مسئلہ فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں بھائی. اچھا یہ بھی یہاں پہ بھی انالائسس یہ ایسا ہی ہوگا جو میں نے آپ کو پچھلا والا بتایا، یہاں پہ بھی یہ ہوگا انہو هو الغفور الرحیم، ٹھیک ہے. تو آپ سادہ سے کیا کر سکتے ہیں، یہ پورا کا پورا انا کی، انا کی خبر، اور یہ انا کا اسم ہو گیا. یہ کیا بن گیا بھائی، جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک، کوئی مسئلے والی بات، وہ آپ کو دکھانے کے لیے بھائی، یہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی پہچان کروانے کے لیے کہ ضمیر لگی ہوئی ہے. ہاں یعنی یہ ایک ہی چیز ہے، ہاں ٹھیک ہے. وہ علیحدہ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں. جیسے میں آپ سے پوچھوں نا کہ بھائی انہو هو الغفور الرحیم، اس میں بتائیں کتنی چیزیں، ٹھیک نا. ہاں تو آپ بتائیں گے بھائی پہلے تو مشبہ بالفعل انا ہے، پھر ضمیر متصل لگی ہوئی ہے ہو، صحیح نا، پھر ہوا، یہ ضمیر آ گئی، پھر غفور رحیم. تو یہ علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کو ایسے بتائے گئے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، واضح بھائی، کوئی سوال تو نہیں اس میں؟ آگے چلیں بھائی. لعلکم تعقلون، تو بہرحال یہ ہو گیا. چلیں بھائی، بھائی یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا، واحسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.